وتعالى في مقام آخر: ورحمتي وسعت كل شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجب شهر الله وشعبان شهري والرمضان شهر أمتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره أو عتق من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الميت في القبر إلا كالغريق المتغوث ينتظر دعوة تلحقه من أب أو أم أو أخ أو صديق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان مسلما فاعتقت منه أو تصدقت منه أو حججت منه بلغه ذلك. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم. کوئی زبان خاموش نہ رہے، زبان مٹھی جا کرو آقا دی بارگاہ دے اندر صلاۃ و سلام دے نظرانے پیش جا فرماؤ. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا رحمت للعالمین، صلاۃ و سلام علیکہ یا خاتم النبیین، صلاۃ و سلام علیکہ یا محمد یا رسول اللہ. ایک الف تے میم کو رکھ دل وچ، پیچھے ان بن ان بن ان بن کیا، جڑا رحمت دی لہ برسات پوے، پیچھے کن کن کون کون کن کن کیا، رکھ تھالی واجے بغلاں وچ، پیچھے تین تین تون تون تن تن کیا، بلے شاہ جنا یار منیج پوے، پیچھے خمیس تے جمعہ چھن چھن کیا، بلے شاہ جنا یا اللہ کرے شالا منیج پوے، بلے شاہ جنا یار منیج پوے، پیچھے خمیس تے جمعہ چھن چھن کیا. اور ایک مردے ہر کوئی خوش تھیندے، ایک کیتے راہ دے کاکھ روندن، ایک ظالم تے ہنج ٹھاندی نہیں، ایک کیتے اڑ دے پاکھ روندن، ایک منہ کو دیکھ منہ پھیر ویندن، ایک منہ کو منہ لکھ روندن، ایک چشتی قبر ہے اجڑ ویندی، ایک تے ہار پھلان دے رکھ روندن. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. حمد و ثنا اللہ رب العزت دی لا ریب بے عیب ذات دی خاطر، جن دے قبضہ قدرت دے اندر پوری کائنات دی جانے. بے شمار مرتبہ درود و سلام آقا نامدار سرور کائنات فخر موجودات رحمت عالم نور مجسم احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے حضور اپنی عقیدت اور محبت دا خراج پیش کرن تو بعد معزز حاضرین و سامعین،
تو سانساں اللہ دی ایک نیک بندی دی ایصال ثواب گلخانی و دعا دی محفل کے اندر حاضر ہیں اور محترم جناب امیر بخش صاحب برادران انہاں دے غم دے اندر شریک ہیں. دعا ہے اللہ رب العالمین اما مرحومہ مغفورہ دے درجات بلند فرماوے. اللہ رب العالمین اما دی قبر کو تاحت دے نگاہ کو شادہ فرماوے. قیامت والے دن نامہ اعمال اللہ اما دے سجی ہاتھ میں عطا فرماوے. اور دلی دعا ہے تمامی ورثہ کو صبر عطا فرماوے. صبر دے ہوتے اللہ بہترین اجر عطا فرماوے. اور خالق کائنات مالک ارض و سماوات تو حکم کو ترجمے دے اولادہ کو نبی سید دردی غلامی اور آقا کریم علیہ السلام دے صحابہ و اہل بیت نال سچی محبت عطا فرماوے. قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں آئے مقدسہ تلاوت کی تن فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے وچوں چند فرمان مصطفیٰ تلاوت کرن دا شرف حاصل تھے. دعا ہے اللہ رب العالمین انہاں دے ماتحت سنے گالیں علاوہ دی توفیق عطا فرماوے. اللہ صحیح مانے سناتے والعمل دی بھی توفیق عطا فرماوے. ایک ختم گلخانی دی محفل اور اما دی درجات دی بلندی دی خاطر سارے کٹھے تھے ہیں. اور خالق کائنات مالک ارض و سماوات حبیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے علی شان سماعت فرماؤ. حضور فرمیدن اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من ثلاثۃ الا من صدقۃ جاریہ. میں حضور دا فرمان پڑھے تو سو چپ کرتے بیٹھے ہو. زہرہ دے بابے دا فرمان ہے. حضور فرمیدن کہ میں انسان مر ویندے آخر مر وجنے نہ سی. 100 سال زندگی آخر موت, 500 سال زندگی آخر, 1000 سال زندگی آخر چلا وجنے کسے نال وفا نہ کیتی. اس دنیا بے اعتباری نہ محبوب رہا کوئی اتھے تے نہ کسے دی سرداری. اتھے کسے دے پیر نہ لگے تے سب ٹر گئے وارو واری. آزم اتھے دل نہ لاویں نہیں تے روسے جان دی واری. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, شان مصطفیٰ. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جب انسان مر ویندے اندے اعمال منقطع تھی ویندے الا من ثلاثۃ مگر ترائے عمل ہی ہو جائے. حضور فرمیدن مرن والا مر گئے تے او اعمال دا سلسلہ منقطع نہیں تھیندا. او سلسلہ رکدا کہہ نہیں بلکہ او سلسلہ جاری و ساری رہ دے. تمام سلاسل مک ویدن, تمام اعمال منقطع تھی ویدن مگر ترائے عملی ہو جہن مرن دے بعد بھی مرن والے کو ثواب ملتا رہے دے. عرض کیتا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او عمال کے رہے. فرمایا الا من صدقۃ جاریہ, فرمایا پہلا عمل صدقہ جاریہ. مرن والا مر گئے مسجد بنوا گیا ہے, مرن والا مر گئے مدرسہ بنوا گیا ہے, مرن والا مر گئے پانی دا اہتمام کر گیا ہے. فرمائی تھا نمازی نماز پڑھ جرا سن, بچے قرآن پڑھ جرا سن. فرمایا راہی مسافر پانی پی جرا سن. اس ثواب مرن والے دی روح کو پہنچ جرا سن. آقا کریم علیہ السلام نے فرمان دے مطابق ذرا غور کرا ہے. فرمایا رستہ تنگ گئی کشادہ کر گئے, تو 4 مرلے زمین چھوڑی گئے. اللہ کی رضا دی خاطر فرمایا اللہ کی مخلوق اتھو گزر سی. فرمایا مخلوق خدا گزر دی پئی ہے ثواب کو ملتا پئے. کتنا بہترین عمل میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے. آج تاسا رستے بند کرن والے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان دے مطابق فرمایا اللہ کی رضا دی خاطر اگر رستہ کشادہ کر گئے, فرمایا رستہ چھوڑ گئے, زمین اللہ کی راہ دیتے وقف کر کے چلا گئے. فرمایا اللہ کی مخلوق تنگ نہ تھی لے. فرمایا اور لوگ اتھو گزر دے رہا سے مرن والے کو ثواب ملتا رہا سی. عرض کیتا کہ یا رسول اللہ نوج عمل کیا ہے. فرمایا او علم ينتفع به, فرمایا او علم جلد کرو نفع حاصل کیتا ونی. فرمایا نفع علی علم, فرمایا اے بھی صدقہ جاریہ ہے. فرمایا اے عمل رکدا کہہ نہیں, اے ثواب چلدا رہا دے, سلسلہ چلدا رہا دے. فرمایا او نفع علی علم ہے گڑھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. فرمایا نفع علی علم اگر دیکھنا چاہتے ہو فرمایا او چنگا وہ ہے جڑا قرآن پڑھدا بھی ہے تو قرآن پڑھدا بھی ہے.
فرمایا اما بابا چلا گئے قرآن پڑھتا بیٹھے، فرمایا استاد چلا گئے قرآن پڑھتا بیٹھے، ایک قرآن پڑھتا بیٹھے، اس سلسلہ رکتا کہہ نہیں، فرمایا اس سلسلہ جاری و ساری رہوے دے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ تریج عمل کیا ہے؟ فرمایا او ولد صالح یدعو لہو، فرمایا تریج عمل نیک اولاد، اما دنیا تو چلی گئی ہے، بابا دنیا تو چلا گئے، فرمایا انہاں دے ونجان دے بعد نیک کم کرے دراسی، دعائے مغفرت کرے دراسی، کئی ویلے سورہ فاتحہ پڑھ کے، سورہ اخلاص پڑھ کے، سورہ یاسین پڑھ کے، کئی ویلے لنگر پکا کے، فرمایا مخلوق خدا کو لنگر کھویسی اور دعا دی ہاتھ اٹھے سی، یا اللہ من جملہ جرا کلام پڑھے نا، سورہ فاتحہ دا ثواب، سورہ یاسین دا ثواب، سورہ رحمان دا ثواب۔ اب آپ توجہ کریں حضور دا فرمان ہے، فرمایا او ولد صالح یدعو لہو، فرمایا تریج عمل نیک اولاد ہے، اما دے ونجن دے بعد، ابے دے ونجن دے بعد انہیں واسطے دعا دے ہاتھ اٹھے ہی بیٹھے، کئی ویلے سورہ یاسین پڑھ کے، کئی ویلے سورہ فاتحہ پڑھ کے، کئی ویلے سامنے لنگر رکھ کے، فرمایا دعا دے ہاتھ اٹھے ہی بیٹھے، یا اللہ ان دا ثواب اپنی اما دی روح کو پہنچے نا، اپنے والد دی روح کو پہنچے نا، یا اللہ انہاں دے درجات بلند فرما۔ زہرا دا بابا فرمے دے اے دعا منگدا بیٹھے، اللہ اما بابے دے درجات بلند فرما چھڑے تھے۔ یا رسول زندہ باد۔ سبحان اللہ۔ فرمایا والدین دے حق کی دعا منگدا بیٹھے۔ آج اساں گلخانی تک دعا محدود رکھ چھوڑیے، اساں جمعراتی تک دعا محدود رکھ چھوڑیے، اساں ختم چہلم تک دعا محدود رکھ چھوڑیے، اساں سال دے بعد دعا محدود رکھ چھوڑیے۔ صاحب نہیں، جب نماز دے بعد دعا دے ہاتھ اٹھاؤ، فرمایا اپنی اماں کو دعا کے اندر یاد رکھا ہے، اپنے بابے کو دعا کے اندر یاد رکھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا انہاں دا حق اے نہیں تو ساتھ ہے جب گلخانی کر کے تدفین کر کے انہوں نے حق ادا کر دیتے، فرمایا نہیں، انہوں نے حق کے چڑھن بھی دعا دے بعد نماز دے بعد دعا دے ہاتھ اٹھاؤ، فرمایا انہیں کو اپنی دعا کے اندر ضرور یاد رکھا ہے۔ فرمایا تو سا انہیں دے درجات دی بلندی کی خاطر دعا کرے سو، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لو کان مسلما فاتقتمن ہو او تصدقتمن ہو او حججتمن ہو بلغہ ذالکا، حضور فرمیدن اگر مرن والا ہے مسلمان، ان توجہ کرا ہے، بے ایمان واسطے گال کہنی کی تھی، اے مسلمان واسطے گال کی تھی، بے شک اے ہندو واسطے گال کہنی، اے حضور دے غلام واسطے ہے۔ فرمایا لو کانا مسلمان، اگر مرن والا ہے مسلمان صاحب ایمان، فرمایا ان دی طرف صدقہ کرو، ان دی طرف حج کرو، ان دی طرف غلام مانا آزاد کرو، ان دی طرف کوئی بندہ حج کرے جو اماں دنیا تو چلی گئی ہے، اے حج میں اپنی اماں واسطے کرے دا پیا۔ حضور فرمیدن اگر مرن شرط ہی کہے لو کانا مسلمان، اگر مرن والا مسلمان ہے، حضور فرمیدن اس ثواب دا پہنچاون دا ضامن محمد عربی جوان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شرط ہے مرن والا مسلمان، بھیجن والا مسلمان۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یتبع الرجل یوم القیامت من الحسنات امثال الجبال فیقول انی ھذا فیقال باستغفار ولدک لک۔ اب آپ توجہ کرا ہے، اساں کے نا اساں دعا منگتے کیا کرے سو، اور تو دعا منگتا صحیح نا، تو دعا دے ہاتھ اٹھاتا صحیح نا، اے دیکھ تو کیڑی بارگاہ دے وچوں منگدا پے، وہ کریم ذات ہے، انہی رحمت کا کوئی حد بننا کہنی، بس تو منگن والے بڑھ ونجو، میرے مالک دی عطا دے اندر کمی کہنی، سارے منگن دے اندر کمی کوتا ہی تھی سکتی ہے، پر میرے مالک دے دیون دے اندر کمی کہنی۔ واحد خزانہ ہے میرے مالک دے یاد رکھا ہے، ایک خزانہ ہے واحد اللہ دا، میرا مکڑ چنیاں دا کھٹن چنیاں دا۔ ایک وکری گال ہے تو پاکستان دے خزانے ہر ویلے خالی ہوئے، اے پاکستان دے خزانے بھری جانے چنیاں دے، پر یاد رکھا ہے اللہ دے رحمت دا خزانہ مکڑ چنیاں دا۔ کہ سنے وے جاؤں دی رحمت دے خزانے خالی تھی گئے، مسلمانوں کو دیندہ پہ، کافروں کو دیندہ پہ، یہودیوں کو دیندہ پہ، مجوسیوں کو دیندہ پہ، بدھ مت دیندہ پہ، جڑا منے دے دیندہ پہ، نہیں منے دا دیندہ پہ، جڑا انہی بارگاہ دے اندر آن دے، انہی دہلیز دے ہوتے آن دے، جھک دے، وہ کوئی دیندہ پہ، جڑا نہیں جھک دا، وہ کوئی دیندہ پہ۔ وہ کتنا کریم ہے، بے شک وہ کتنا رحیم ہے، کتنا سخی ہے، بولو۔ حاتم کئی دنہ سنے میں نا بڑا سخاوت دے اندر، جوان دا نہ ہے، لیکن حالانکہ مسلمان کہنا ہا، لیکن سخاوت بڑی ہے جوان دی، 40 دروازہ ہی حاتم تیدہ، کیا بات، کتنا 40 دروازہ ہے حاتم تیدہ۔ ایک فقیر آوے ہاتھ دروازے کرو خیرات گنر دی خاطر، ایک کنو گھن گنے ہاں وال پہ دروازے چلا بنجے ہاں،
دروازہ حاتم تائی دا ہے اچھا وہ منع نہ کرے دیان بھئی اے ہونے تا یہ دروازے کرو خیرات گھنتے ویندا پہ تریجے دروازے کروں وال چوتھے دروازے کروں وال پنجویں دروازے حتیٰ کہ 40 دروازے کروں فقیر خیرات گھر میں دا ہے لیکن تڑپ رہ دی ہے پکھ رہ دی ہے رجدہ والی کہنا ہا زہرہ دے بابے دا دروازہ ہی کوئی جڑا ایک دفعہ آئے والوں کو بیدار دے ونجا دی ضرورت ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ اچھا خوشبختی ہے معلوم تھی نے اما نیک ہے بے یہ شک جڑی آج ابر رحمت بے شک یہ جڑی رحم کی ان نشانی ہوں دے بے شک رب جرن بخشن تے آوے نا کوئی نہ کوئی ذریعہ بڑھا چھوڑے دے بے شک بے شک رب جرن کرم کرن تے آندے نا آئے ابر کرم تھم تھم کے برس اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکے اور جب وہ آ جائیں تو پھر جم جم کے برس اتنا برس کہ وہ جا نہ سکے بے شک جنو کرم کرن تے آندے نا فرمایا جڑا بھی ایک سائل فقیر ایک دفعہ حضور کی بارگاہ کے اندر آئے وہ 40 دروازے چاہے 40 دروازے کو خیرات گن ونجے تڑپ رہ ونجے بکھ رہ ونجے رجدہ نہ ہا لیکن جڑا زہرہ دی بابے دی بارگاہ کے اندر ایک دفعہ آئے نا سیدنا صدیق اکبر جو ہے نا اکھوں کو والبیدر جو ونجن دی ضرورت نہیں تھی نا وہ کریم اتنا ہے نا رحیم اتنا ہے اتنا زہرہ دے بابے دی شان ہے تو کریم ذات ہے سبحان اللہ میں پہلے عرض کی جو دی رحمت کوئی حد بن نہیں کہنی تو سب منگن والے بن ونجو گر گرا کے ایک دفعہ آت ونجو نو دی بارگاہ کے اندر اُدی جہلی جو تے چھک ونجو بس ایک دفعہ آنکھ اچھا اللہ صد گنہگار ہے بدکار ہے بدکردار ہے بد آمال ہے اللہ اگر تو کرم نہ کرے سے تو کرم کون کرے سے مالک اگر تو عطا نہ کرے سے تو عطا کون کرے سی میرا مالک اگر تو معاف نہ کرے سے تو معاف کون کرے سی دیکھو نا ہر بندہ دے اساں کام دے اندر جلدی کرو ہر بندہ جلدی کے اندر ہے ہر بندہ اپنے کام دے اندر اباہل کرے دے اللہ فرمائے دے میں کریمی ایک کام دے اندر اباہل کرے نا اللہ اکبر کبیرہ بھائی تعالیٰ دیکھو کیا ضرورت ہے تو بحال کرن دی کیڑے کم میں تو بحال کرنے جلدی کرنے اللہ فرمائے جنر میرا بندہ میری بارگاہ دے اندر آویں نا معافی چاہوں گے اللہ فرمائے میرا معاف کرنے جلدی کرے آج بندہ بندے کو معاف نہ کرے بھئی گال ہے آج بندہ بندے دے واسطے انا رکھ پاوے بھئی گال ہے لیکن میرا کریم رب اللہ اکبر کتنا سخی ہوئے میرا رب کتنا کریم ہے کتنا سخی ہے اللہ فرمائے میں اباہل کرے نا اللہ کیڑے کم ہے اللہ فرمائے ایک بندہ آوے نا میری تحلیل ہوتے بس معافی چمک دے اللہ فرمائے میں معاف کرن دے اندر اباہل کرے نا جلدی کر چھوڑے پر ایک بندہ آوے تا صحیح نا انہیں دہلی دے ہوتے جھولی پھیلاوے تا صحیح نا ایک دفعہ عرض کرے نا اچھا گناہ دے اندر لات پت تھی چکے اللہ فرمائے جتنے گناہ کر چکے جتنے گناہ دے بھار دے موٹھے تے ہیں تیرے جسم دے ہیں اللہ فرمائے بس ایک دفعہ آوانی میری بارگاہ دے اندر سچی توبہ کرنا تیرا کم میں کرم دے دروازے کھول دے بڑا میرے رب العالمین سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کی رحمت آسمان دنیا تے رسول کر دی نا اللہ خود فرمائے دے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلاؤ کسے کے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں اللہ فرمائے میری رحمت دریا پہ وقت دے جنت کرم کرم جاندے رہے شب برادی راتی دے رہے بولو فرمائے ایک دفعہ بندہ آوے نا میری بارگاہ کے اندر میری تحلیل ہوتے اور میرے حضور تاجدار گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمائے نا پتنگی یہ داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل با عطا اور بھی کچھ مانگ اچھا مثال دے طور پر نہر پہ یہ تورے سامنے جلدی پہ ہوئے نہر تو آنے جو کوئی بندہ ایک بک پانی دا بھر گنے توری نہر کو فرق آسی بولو پڑھے لکھے حضرات بیٹھے وہ تانیشور میں کون زیادہ سمجھدار بیٹھے آج اجمل صاحب بندہ نہر چبک پانی دا بھر گنے نہر کو فرق آسی شاہ صاحب وہ جلدی پہ کو کیا فرق ایک بک ایک چلو دے نال نہر کو دا فرق نہیں آ سکتا تیرے ایک بک پانی دے بھرن نال تیری نہر کو فرق نہیں آ سکتا میرے رب دی رحمت کو کنا فرق آ سکتے وہ رحمت کا کوئی حد بننا کہنی فرمایا ورحمتی وسعت کل شیء اللہ فرمائے میری رحمت ہر شے کرو وسیع اللہ فرمائے ایک دفعہ آتا وجنا مستقلیم العالی نبی علیہ الصلوۃ دا دور ہے نبوت ہے اللہ دا کلیم ہے اللہ دا پیارا ہے اللہ دا لالا ہے اللہ دا نبی ہے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر عرض کی باری تعالیٰ میں دیکھنا چاہنا میری امت دے اندر سب سے بڑا گناہگار بندہ کیڑا ہے
سب تو بڑا پاپی کے مجرم کیڑا ہے، سب تو بڑا رہزن کیڑا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا موسیٰ اگر دیکھنا چاہنے نا اپنی امت کے اندر سب تو بڑا پاپی کے مجرم، فرمایا تساں گھر چلے ونجو، سویر دا ٹائم تھی سی، تساں باہر تشریف جنہ سو، نگاہ نبوت اٹھ سی، جڑے بندے دے ہوتے پہلی نگاہ پہ گئی نا یہ سمجھ گئی نا تیری امت کے اندر سب تو بڑا بدترین بندہ ہو سی، سب تو بڑا پاپی کے مجرم ہو سی۔ موسیٰ کلیم اللہ تشریف جنہ نگاہ نبوت اٹھی، عرض کیتا باری تعالیٰ یہ بندہ میری امت کے اندر سب تو بڑا پاپی کے مجرم ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا ہاں موسیٰ اگر ای ٹائم تیری امت کے اندر زمین دے ہوتے سب تو بڑا پاپی تے مجرم ہے تو یہ بندہ ہے، سب تو بڑا گناہگار ہے تو یہ بندہ ہے۔ اب آپ ذکر ہم توجہ کرا ہے، عرض کی باری تعالیٰ ہم دیکھنا چاہنا میری امت کے اندر سب تو بہترین بندہ کیڑا ہے، سب تو نیکوکار بندہ کیڑا ہے، متقی و پرہیزگار بندہ کیڑا ہے، تیری رحمت خداوندی کے اندر وہ سب تو قریب ترین بندہ کیڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ وال گھر چلے ونجو، شام دا ویلا تھی سی، تساں تشریف کرنا واہے بل توڑی نگاہ نبوت اٹھ سی، جس شخص سے ہوتے پہلی نگاہ پہ گئی نا وہ توڑی امت کے اندر سب تو بہترین بندہ ہو سی، سب تو نیکوکار بندہ ہو سی۔ موسیٰ کلیم اللہ تشریف کرنا آئے، شام دا ویلا نگاہ نبوت اٹھی، ایک شخص جی چہرے تھے پئی، عرض کی باری تعالیٰ میں نیکوکار دا پوچھے، باری تعالیٰ دیکھنا چاہنا نیکوکار بندہ کے رہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ بندہ کا نیکوکار ہے، اللہ دا سویر والا بندہ ہا، ایک گناہگار سیاہکار بد کردار ہا، اللہ تے نیکوکار دا آکھے تے گناہگار وال لکھا چھوڑے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اس سویر دے ٹائم گناہگار ہا، ای ٹائم نیکوکار ہے، اگر تیری امت کے اندر سب تو بہترین بندہ ہے تو یہ میرا بندہ بہترین ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر۔ اللہ۔ آپس میں بیٹھے سویرے ہوئے گناہگار بد کردار وڈا پاپی تے مجرم ہوئے، زمین دے ہوتے موسیٰ دی پاک نبی دی امت کے اندر سب سے بڑا پاپی تے مجرم ہوئے، شام کو بندہ سب سے بہترین بندہ ہوئے، نیکوکار ہوئے۔ یہ انہی رحمت کوئی حد بن رہے۔ موسیٰ کلیم اللہ کو تعجب تھی، عرض کی باری تعالیٰ انہیں گناہ کتنا چلے گئے، انہیں پاپ کتنے چلے گئے، انہیں جرم خطاوہ کتنے معاف کی گئے، ہکی دیوار کے اندر سب سے بہترین بندہ بن گئے۔ اللہ نے فرمایا ہاں موسیٰ آ میں رب تے کو اپنے بندے دا حال سناواں، جو اپنے بندے دے ہوتے میں رب کرم کیویں کیتے، اپنے بندے ہوتے میں رب راضی کیویں تھیاں۔ انہیں نہیں ٹھکرو یارے پاپی تے مجرم میں گناہگار ہے، سیاہکار ہے، بد کردار ہے، ہو سکتے انہیں توبہ دے دروازے دا کھلے ہیں نہر ویلے، ہو سکتے وہ آ کے توبہ کر گئے تیرے کو بہترین بندہ ہوئے۔ نہ دیکھ کسی کو حقارت کی نگاہ سے، ہر چہرہ کسی نہ کسی کا محبوب ہوتا ہے۔ خالق کی کائنات اپنے بندے دا حال سندا پہ اپنے نبی کو۔ اللہ اکبر۔ آپس میں بیٹھے ہو بندہ کتنا خوش وقت ہے یارو، جیندہ حال اللہ خود سندا پہ، یہ اپنے موسیٰ کلیم اللہ کو سندا پہ۔ اللہ اکبر۔ خالق کی کائنات نے فرمائے موسیٰ آ میں رب تے کو اپنے بندے دا حال سناواں، انہاں بندہ پاپی تے مجرمہ گناہگارا سیاہکارا بڑے جرم و خطا کریندا رہ گئے۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ انہیں پاپ کتنے چلے گئے، انہیں جرم کیویں معاف تھی گئے۔ خالق کی کائنات نے فرمائے موسیٰ اے میرا بندہ اپنے بچے کو موڑے دے پلا کے گھروں روانہ ہوئے، بل جب نے جنگل آئے جنگل بیا پان دے وچوں باپ اور بیٹے دا گزر تھے۔ خالق کی کائنات نے فرمائے ادھا بچہ ادھے موڑے دے بیٹھا ہے، ادھے بچے دے ذہن دے اندر سوال ہے، آکھن لگے ابا اے حال سنا جنہیں جنگل جو سن گزر دے پائے کیا یہ جنگل کرو وڈی کوئی شے ہے یا کوئی لا؟ خالق کی کائنات نے فرمائے میرے بندے جواب دیتے آدھے ہاں میرا بیٹا یہ جنگل کنو وڈی کوئی شے ہے۔ وہ بچہ سوال کرے دے بابا جنگل کنو وڈی کیڑی شے ہے؟ اللہ فرمائے دے میرے بندے جواب دیتے یہ پہاڑ جنگل کنو وڈے ہیں، یہ پہاڑ جنگل کنوٹین والی نے بچے سوال کی دے بابا اے حال سنا کیا پہاڑ کنوٹی بھی کوئی شے ہے یا کوئی نہ؟ اللہ فرمائے دے میرے بندے جواب دیتے پہاڑ کنوٹی
تو وڈے اللہ دے آسمان اے جڑا آسمان اے پہاڑاں تو بھی وڈا ہے ولی دے بچے سوال کیتے بابا اے حال سنا کیا آسمان کلو وڈی بھی کوئی شے ہے یا اللہ دے آسمان وڈے اللہ فرمے دے میرے بندے دی پھاڑ نکل گئی ہے میرے بندے دی چیخ نکل گئی ہے میرے بندے دے چہرے دے اوتے شرمندگی دے آثار نمودار ہو گئے میرے بندے دے کھنچو آنسو جاری ہو گئے میرا بندہ رو کے اپنے بچڑے کو جواب دے دیا دے ہاں میرا بیٹا آسمانہ کلو وڈی بھی کوئی شاید ہے آدھے بابا کیڑی شاید وڈی ہے فرمایا تیرے ابے دے گناہ آسمانہ کلو بھی وڈے تیرے ابے دے پاپ جرم و خطا اے آسمانہ کلو وڈے فرمایا آسمان تھوڑے پیوے سن تیرے ابے دے گناہ بھاری پیوے سن اللہ اکبر کبیرہ عوام توجہ کرائے اللہ نے فرمائے موسیٰ میرے بندے دا اقرار جرم پسند آ گئے میرے بندے دی ندامت پسند آ گئی شرمندگی دے آنسو میرے بندے دے اکھیں جو آ گئے اللہ نے فرمائے موسیٰ میرا بندہ روندہ بھی ہاں اپنے بچڑے کو جواب دے دا فرمائے ای ٹائم اگر زمین دے اٹھے کوئی وڈا پاپی تے مجرم ہو سی تو تیرا ابا مجرم ہو سی تیرا ابا خطا کارے گناہ گارے سیاہ گارے ولی دے بچے سوال کی تے بابا اے حال سنا یا تیرے گناہ کو وڈی بھی کوئی شے ہے یا کہنا یا تیرے پاپ خود گناہ خطاواں وڈی اللہ فرمے دے جڑی دے بچے دا سوال کرنا میرے بندے دی شرمندگی ختم ہو گئی ہے ندامت ختم ہو گئی ہے میرے بندے دے چہرے دے اوتے خوشی دے اثار نمودار ہو گئے میرا بندہ مسکرا کے جواب دے دے اجے ہاں میرا بیٹا میرے گناہاں کنو وڈی بھی کوئی شے ہے اجے بابا کیڑی شے تیرے گناہاں کنو وڈی ہے فرمایا میرا بندے دا بچہ جڑا اے سوال کردا میرا بندہ مسکرا کے جواب دے دا آدھا ہاں میرا بیٹا اگر تیرے میرے گناہاں کنو کئی شے وڈی ہے تو میرے رب دی رحمت وڈی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اللہ نے فرمایا موسیٰ میرے بندے دا اقرار جرم پسند آئے میری رحمت جاؤں تے بھروسہ جو کیتے سے آدھے جتنا بھی وڈا گناہگار تے سیاہکار ہوا جتنا وڈا پاپی تے مجرم ہوا پر اللہ دی رحمت کا کوئی حد بننا کہنی میرے گناہوں کو میرے اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے اللہ فرمے دے باسیدہ علاونا میری رحمت کو جوش آ گئے میں انہیں گناہ دیکھا انہیں پاپ دیکھا انہیں جرم دیکھا انہیں خطاوہ دیکھا یا اپنی رحمت کو دیکھا فرمایا انہیں جتنے بھی گناہ ہیں میری رحمت کو جوش آ گئے فرمایا انہیں گناہ معاف کر کے انہیں گناہ کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما چھوڑے فرمایا اگر ایتیم زمین دوتے سب تو وڈا میں کو کارے تیو بندہ ہے اور موسیٰ کلیم اللہ دا امتی تھی کہ سویرے گناہگار ہوئے شام گنے کو کار ہوئے ہوئے زہرا دے بابے دا کلمہ پڑھن والا ہوئے حضور سرور کائنات ترتا نو کرتے غلام ہوئے نماز پنجگنا ادا کرن والا ہوئے اللہ دے قرآن دی تلاوت کرن والا ہوئے اور ماہ رمضان دے اندر روزے رکھن والا ہوئے ماہ سیام دے اندر رات کو قیام کرن والا ہوئے نماز تراوی دے اندر تلاوت سنن والا ہوئے تا انہیں تے میری رحمت میرے رب دی رحمت دا نزول نہیں ہو سکتا ہو سکتے یاد رکھو اللہ دی رحمت ہوتے کامل ایمان کامل یقین رکھو کریم اتنا ہے رحیم اتنا ہے حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آفر میں دل میرا پچھلا پارا ہے ضعیفی دا دور آ گئے پھر میں بوڑھے پہ دا دور آ گئے پھر میں گھر والی بار بار اصرار کیتا آکر لگی حبیب ونیو مزدوری کر رہا ہو اے پائے دا بزرگ تھی گزرے چوٹی دا آنکھوں بزرگ تھی گزرے وقت دا کامل ولی ہے حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آفر میں دل میں مزدوری دی غرض غایت کے حوالے نال میں گھروں روانہ ہویا فرمایا بازار دے چوک چپائے گیا سبحان اللہ میں خیال کیتا کرو جڑ اماں بابا بوڑھے
بندے بھی ونجن تیرا حق بندے انہیں بھی خدمت کی کرو انہیں کو اوسنا کیتا کرو وبالوالدین احسانا اپنی اماں تے بابے نال احسان کیتا کرو اج نوجوان دے اماں بابے کیتا کیا ہے اور ایک تا صحیح اج تیری ساجد بھاجے اج تیری بلے بلے ہے اے اماں تے بابے دا کمال نہیں تے بیا کیا ہے گرا چوکی تو گزرنا تھی جی اللہ اکبر یہ بٹھڑے بابے کھڑے ہوں گے کمر چھوک گئی ہوں دی یہ کپڑے لیر کتیر ہوں گے پیروں کے اندر ترٹی ہوئی چپل ہوں دی یہ مزدوری کی خاطر بلا اجنی عمر انہاں دی مزدوری کرن دی اج تا انہاں دا دورا شہنشاہاں والی زندگی گزارے نا لیکن اج بھی وہ تیری ذات کی خاطر اج بھی نوجوان آ کے اما بابے سارے واسطے کیتا گیا ہے حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی علیہ آفرنے دل بازار دے چوک کے اندر چلا گیا تیرا بھی آوے یار نوجوان مزدوروں کو کھل ونیا ایک بٹا چھوڑ کے صحیح فنومر چھوڑ کے بھئی یہ تا کم کر نہیں سکنا ایک مزدوری واسطے کیوں کھل ونیو فرمین دل وقت گزر دیاں پیشی دا ویلا ہوئے آفر میں جل پیشی دا ویلا تھے اللہ دے گھر چو آزان کی آواز فرما اپنے آپ کو آدھا حبیب لوگ تکھن نہیں گئے چلو اللہ دے گھر دوان سبحان اللہ سبحان اللہ آفر میں جل اللہ دے گھر دے اندر چلا گیا نمازی نماز پڑھتے گھروں تو روانہ ہویا آفر میں جل سر تو جوان نہیں ہے پٹکا لہائے صافہ سر تو لہا کے اللہ دے گھر دی صفائی پیا کریں دے اور رو کے اپنے مالک کی بارگاہ کے اندر عرض کرنے مالکہ لوگوں کا مزدوری واسطے نہیں رکھیا تو تا قریب ہے تو تا اپنے گھر دی مزدوری واسطے رکھ بیٹھے ہو نا سبحان اللہ سبحان اللہ لوگ تمہیں کو نہیں کھڑ گئے تو تا کریم ہے نا تو تا اپنے گھر دی مزدوری واسطے رکھ فرمایا دیگر ہو گئی جوان نماز افرادا کی مغرب کی نماز پڑھ کے جوان گھر تو روانہ تھے بال انتظار کے اندر بیوی انتظار کے اندر بھئی کوئی شے آسی سے گھر کے اندر پکے سو بیوی آکھن لگی اے حبیب حال سناؤ مزدوری نہیں ملی فرمایا مزدوری تو ملی ہے کم تو مل گئے لیکن مزدوری مگنے شرم آئے وہ کریم اتنا ہے کریم دے گھر دی مزدوری ملی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کریم دے گھر دی مزدوری ملی اچھا گھر والی چپ کر گئی ہیں سوئے رہی ہیں بل جوان بازار دی چوک دے اندر میں گئے سارے نوجوان مزدوراں کو کھل گئے حبیب کو ظہیر چھوڑتے پچھلا پارے کی مزدوری کیا کرنی ہے بل پیشیدہ ویلا ہے جوان اللہ دے گھر چوادان دی آواز سنی اللہ دے گھر دی طرف جوان روح کی تھے نماز ظہر ادا ہو گئی نمازی نماز ادا کرتے چلے گئے جوان وال صافہ لہے دے سر تو پٹکا لہے دے اللہ دے گھر دی مزدوری پیا کرے دے بل الفاظ ہوئے اللہ لوگ تا مزدوری واسطے نہیں رکھیا تو تا کریم قبول فرما اپنے گھر دی نوکری واسطے رکھ تے قبول کر سبحان اللہ سبحان اللہ شام دا ویلا ہوئے جوان گھر دے اندر گئے بیوی آکھن لگی قبلہ مزدوری ملی فرما اج بھی اللہ کریم دی بارگاہ دے وچ مزدوری کھندے شرم آئے پر کریم ڈاڈھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ الفاظ دے غور کرے فرما کریم ڈاڈھا ہے کہ میں کو آپ کو لحاظ ہے انہیں کو کی میں مانگا اللہ اکبر تریچھلی مارے آپ گھروں روانہ ہونے لگے گھر والی عرض کرے دی اے حبیب آج اگر مزدوری نہ ملی ان کو آکھی آوائے کہ آج اگر مزدوری نہ دی تیری کل کام دے کوئی نہ آسا ان توجہ کرے اللہ آج اگر مزدوری نہ دی تو ہی نا محنت نہ دی تو ہی فرمایا کم دے کہنا آسان آخری بھائی اپنے مالک کو حبیب اجمی دے دل دے اٹھے چوٹ لگی جوان دی تھاڑ نکلی اگر تب بازار دے چوک چویندہ اج سیدھا اللہ دے گھر دی طرف گئے رو رو کے عرض میں ٹھکرے دے مالکا اج گھر والی ایویں آتی ہے اگر مزدوری نہ ملی اپنے مالک کو آکھے کل کہنا سا بلا ای کوئی تھی سکلے تیرے گھر دی مزدوری کون چھوڑے تیرا گھر کون چھوڑے ہے کچھ نہ مالک دا در چھوڑے مالک دا گھر بولو ہے کوئی اور جڑا چھوڑے جو دا بے وفا ہے وہ دا مالک دا وفادار کہنے مثال دے طور دے کہیں دے گھر کتا ہے
مالک دا کتنا وفادار ہے. بولو دھوپے چھاہے جھاڑے میے بکھا ہے تیسا ہے بیٹا تا ہے نا. مالک کی چوکھٹ مال کے بیٹا تا ہے نا. ڈاڑی روٹی سٹی گئی گھر تا چھوڑ کے نہیں گیا. بولو جے بلے حیاء علی الصلاح دی آواز آدھی نہ حیاء علی الفلاح دی آواز آدھی ہے. اے بے وفا بندہ مالک دی بارگاہ دے اندر نہیں ویندا. اللہ والے فرشتوں کو فرمے دے ملائکہ ڈٹھے وے ملائکہ ڈٹھے وے بالہم عدل قرآن ہے. اللہ فرمے دے اتا جانور کنو بات کر رہے وہ کتا تھی کہ مالک دی سنانے بندہ تھی کہ مالک دی بارگاہ دے اندر نہ آوے. فرمایا اے وہ بندہ ہے جرا رزق منگا ہاں رزق دیتے ہیں. جا کہنا ہی مکان دیتے ہیں. اولاد کہنا ہی اولاد دیتی ہیں. مال و زر کہنا ہی مال و زر دیتے ہیں. آج میری بارگاہ جو ساتھ ہے تے بندے غور ہی نہیں کیتا. فرمایا کتنا بے وفا بندہ ہے. حضرت حبیب اجمی علیہ رحمہ اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کرنے رو کہ ہے مالکہ. آج گھر علی میں کوئی میں آکے جو اپنے مالک کو آکے کہن کہنا حسان والا تیرا گھر ہی کوئی چھوڑے. کون ہے بے وفا جا تیرا گھر چھوڑے. بس رو رو کی دیوار گزر گئی رات ہو گئی. جو گھر والے سم گئوں سے جوان دیر نال گھر آئے. توجہ توڑی بڑا قیمتی جملہ ہے. دستک دیتی ہے گھر والی دروازہ کھلے دیئے اگے تنراز تھی دیئے آج خوش تھی گیا دیئے کہ بلا خیر تو اتنا دیر کیوں کر دیتی رہے. میں تو کھانا تیار کر کے توڑی انتظار بیٹھی کرے نیا توڑی انتظار بیٹھی کرے نیا. حبیب اجمیہ دن کھانا کتوں ہے آدھیے قبلہ جن گھر مزدوری کرے دے رہے ہو مالک بھیجیے. آپ نے فرمایا کہ میں آدھی دیگر دویل آئے دستک دیں آواز دیں پھر پردہ کر اثر راشن رکھنا چاہنے ہیں سامان رکھنا چاہنے ہیں کتام تیرا حبیب مزدوری کرے دے مالک سامان بھیجے. فرمایا میں پردہ کی دے جوان آئین بوریاں رکھے دے آئین بوریاں رکھے دے آئین اور درہم دینار رکھے دے آئین اور جیولے ونجن لگ گئے تہت جوان آلا پہ میری پھر حبیب کھر راوے حبیب کو او مالک فرمے گئی مزدوری دیوان کے اندر دیر تھی گئی ہے. حبیب کو آکھا ہے میرا گھر نہ چھوڑے سی میرا گھر نہ چھوڑے سی. نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری استاد غلام محی الدین صاحب. میرا گھر نہ چھوڑے سی میرا در نہ چھوڑے سی. تو آ تو صحیح نہ انہی دہلیز دے ہوتے تو آ تو صحیح نہ انہی بارگاہ دے اندر جھولی پھیلا تو صحیح وہ کریم اتنا ہے وہ کرم کرن تے آوی نا اللہ اکبر کبھی ہے وہ ایمیں کرم کر چھوڑے دے. حبیب میرا گھر نہ چھوڑے مزدوری دیوان دے اندر دیر تھی گئی ہے. اللہ اکبر سالہ سال تھی گئی بس انہی دہلیز سے نہیں آئے. والی تک کریم ہے کریم تو ہے نا. دادی نوکری دینا مان تیری نوکری چھٹی ہے. ہفتہ مزدوری دینا مان تیری مزدوری نہیں ملنی. اسا تو پتہ نہیں کئی کئی ہفتے چٹ کر گیا انہی بارگاہ دے اندر نہیں سے آئے. کریم تو والی ہے نا دیدہ تو والی پہ نا. مقامی شکر ہے صوفی کہ خدا کے ہاتھ ہے روزی. اگر یہ حق بھی انسان کو دیا ہوتا تو کیا ہوتا. مزدوری کرن دا ویلا آندہ پہ وے ڈھیری چامن دا ویلا آندہ پہ وے انہی رحمت دا مہینہ آندہ پہ وے برکت دا مہینہ آندہ پہ وے. اللہ اکبر انہی رحمت دے دریا موجی چوسے. اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان فرمایا جب رمضان اور مبارک دی پہلی رات آندی ہے فتحت ابواب السماء اللہ آسمان کے دروازے کھول لیں گے. وفی روایت ابواب الرحمہ اللہ رحمت کے دروازے کھول لیں گے. وفی روایت ابواب فتحت ابواب الجنہ اللہ جنت کے دروازے کھول لیں گے. وخلقت ابواب جہنم اللہ جہنم کے دروازے بند کر دیں گے. وسلسلۃ الشیاطین اللہ شیطان کو قید کر چھوڑے دے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شیطان ہی کہہ دے چوبندے والی بندے بولو معلوم تے شیطان دا قصور کہہ نہیں کچھ بندے ہی اللہ
میں نہیں آتا آپ بیٹھا رب کیا صاحب تو سب میں کیا شیطان دا قید چوندے نا تنا عظمت والا مہینہ دا بہر سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے افرین شعبان المعظم دے آخری اجامن آخری دین آقا کریم علیہ السلام نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا اجماع شعبان دی 28 نے صحیح کل 29 ہے ہفتہ انشاءاللہ اتوار تول سبحان اللہ بولو بی پی ہونے نال لوگ سمجھ گئے شوگر ہونے نال گل پہ گئی سارے اسی والے شوگر دی گولی کھاونی پوندی ہے تے والے انسولین لاونی پوندی ہے پتہ نہیں کیا کیا بندہ کر چھڑے دے 11 مہینے رب دی نعمت کھانے تک دے نہیں سے ایک مہینہ ان دی رضا دی خاطر ہونے سے رکھتا اللہ گبڑی تے نہیں رہے کیونکہ رمضان آون والا استقبال رمضان دے ایک دی جملات کی چلا حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے آپ فرماتے ہیں کہ کریم علیہ السلام نے شعبان المعظم دے آخری ایام دے اندر ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا حضور نے فرمایا صحابہ تواڈے کول ایک عظمت والا مہینہ آمن والا ہے تواڈے کول برکت والا مہینہ آمن والا ہے تواڈے کول رحمت والا مہینہ آمن والا ہے اولہ رحمت کے پہلے داڑی رحمت رحمت واوسطہ مغفرت کے درمیانی اشرا دوسرے داڑی فرمایا واوسطہ مغفرت فرمایا مغفرت کے بخشے جگہ ہے آخرہ او اتق من النار فرمایا کہ آخری رہا کا جہنم کرو آزاد ہو مرتبی میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر فرمایا کہ اندر ایک نفل پڑھ سونا اللہ فرض دے برابر ثواب عطا فرما چھوڑے سی اور جڑا ایک فرض پڑھ سی اللہ 70 فرض دے برابر ثواب عطا فرما نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اگلے جملے سنو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا راوی سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے آپ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا جائیں روزہ دار دا روزہ افطار کرایا سبحان اللہ فرما سکتے ہو جائیں روزہ دار دا روزہ افطار کرایا حضور سرور کے راستہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جائیں پیٹ بھر کے روٹی کھوائی کھانا کھوایا فرمایا اتنا ثواب ملسی جتنا روزے دار کو ثواب ملسی فرمایا ایک دا روزے دا ثواب دوجا افطار کرواون دا ثواب ڈبل ثواب ملسی صحابہ کھڑے تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جو ایک بندہ بھی ہے جن کو فرصت کہہ نہیں وہ روٹی نہیں کھوا سکتا پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھوا سکتا وہ تو عبادت کرو محروم رہ گیا اللہ اکبر قربان تھی زہرا نے بابی دی عظمت دے تو حضور فرمایا جائیں ایک کھجور نال روزے دار دا روزہ افطار کرایا رحمت خداوندی دیکھو نا کریم دی بارگاہ دے اندر صحابہ سوال کریں لیکن حضور آسانیاں پیدا فرمے دیں گے حضور دسیں دیں گے صحابہ دا احسان ہے امت دے ہوتے یاد رکھیں صحابہ دا احسان ہے امت مسلمہ دے ہوتے اس صحابہ سوال کی دا یا رسول اللہ ایک وہ بندہ ہے جن کو فرصت کہہ نہیں غریب ہے وہ تو عبادت کرو عبادت کرو محروم رہ گیا حضور فرمایا چاہے ایک پینڈ نال ایک کھجور نال روزہ دا کرو دا افطار چکرایا اللہ فرمایا وہ بھی اتنا ثواب حاصل کرے سی بل صحابہ کڑے تھی کہ یا رسول اللہ جے دے کل پینڈ دی فرصت ہی نہ ہوئے اللہ اکبر تو سانسا تا غریبی دیتی کیا نہیں غریبی ہوندی کیا ہے تو حضرات صحابہ کرام کو پوچھو نا ایک پینڈی گھر کے اندر کہنا ہوگی ہے جنرا روزہ افطار اور جنرن بدر دا موقع ہا جنگ بدر لڑی ویدی پئی آئی عظیم مسلمانہ دی جنگ بدر دے میدان دے اندر لڑی ویدی پئی آئی انہوں حضور دے غلامہ دی کیا ہے اللہ اکبر انہوں نے پر مال کتنا ہا ایک ایک کھجور نال حضور دے ترے صحابہ روزہ پہ رکھ دے کیا بات ایک ترے کسے کریں اور حضور دے صحابہ روزہ رکھیں روزہ افطار کریں کیا بات الحمدللہ ہر گھر کے اندر دودھ دے دہی ہے مکھن ہے لسی ہے ہما قسم دے چیزیں ہیں انہیں باوجود بھی بولو غربت مٹھی کیا نہیں غربت ہوتی کیا ہے تو 14 سال پیچھا میں حضور کے صحابہ کو اور انہوں نے حکم کیا ہر روزے دا مغرب دے ٹائم افطاری اوہا ہوتی ہے سحری اوہا ہوتی ہے اللہ 24 گھنٹے اندر روزہ ہوتا ہے وہ جو ہے بڑی طرح سے
24 گھنٹے دا روزہ ہونا مغرب کو افطار بھی سحری بھی اللہ اکبر حکم دے مطابق اگر سم گئے جائے افطاری نہیں کی والا اگر آنکھ کھلی تو والو روزے دار یہ حضور دے صحابی ہیں ابن قیس رضی اللہ تعالی سبحان اللہ آپ مزدوری کرتے ہیں نا گھر والی عرض کریں جی حضور ذرا کمر سیدھی کر گنو میں ہنے روٹی پکا دینی ہے تازہ تازہ وہ ستے نا سال جوار مزدوری کریں دے رہ گئے صحابی رسول ستے آنکھ لگ گئی ہے گھر والی کھانا تیار کر کے حضور افطار کرو فرمایا ہن آنکھ کھلی ہے حضور کے فرمان کے مطابق میں روزے دار دوسری بار ون مزدوری دے چلا گئے 48 گھنٹے دا روزہ من رکھدا نٹھاؤ تھی کہ جوان 4 پیسے لیٹ گئے آقا دی بارگاہ دے اندر عرض کی لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایویں میں حال ہے والخالق کائنات نے تخفیف فرما دی حضور نے صحابہ دی وجہ کنو فرمایا وال تو سمجھے ویلے تک کھا پی سکدے میں کیا وہ جو ہے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضور دے صحابہ کی یا رسول اللہ پینٹ دی فرصت نہ ہوے ول بندہ کیا کرے حضور فرمایا جائے ایک گھٹ پانی نال روزدار طرف سے افطار چ کروائے جھوم ونجو حضور دے غلامو جھوم ونجو ماہ رمضان دا پہ من شاہد منکم الشہر فلیصم اللہ دا قرآن فرمایا جنن تواڈے چ کوئی مہینے گھٹاوے اوندا حق بندے مہینے دے روزے رکھے نزول قرآن دا مہینہ آندا پے بے شک نزول قرآن دا مہینہ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین یہ قرآن مومن واسطے شفاء تے رحمت ہے شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن فرمایا رمضان دا مقدس مہینہ جن دے اندر اللہ دا قرآن ہے نزول قرآن دا مہینہ ہے بلہی وقت کے مہینے دے اندر قرآن دی تلاوت کرنی میں جتنا زیادہ قرآن کو ٹائم دے سکتے ہیں نزول قرآن دا مہینہ ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رمضان شریف دا جوان چاندر دیکھے ہاں تے قرآن دی تلاوت شروع کرے ہاں انہوں رمضان دی آخری ایام آخری لمحات انہوں رمضان ہی ختم تھی ویا جوان دے اکیٹ ختم قرآن پاک دے ختم تھی ویا اکیٹ ختم مانا رکھ دے سارے کو منڈو ہے ختم ہی اوکھا دی ویندے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اکاٹ ختم قرآن دے کریں دیں ماہ سیام دیں کیا بات ہاں اور امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ افرمین روزہ دار کو چاہیے کہ مسواک نہ کرے کیونکہ اللہ دا فرمان ہے روزہ دار دی جڑے منہ دی بو ہوندی ہے نا جڑے بو نہ خوشبو ہوندی ہے روزہ دار دے منہ دی وہ کھاون پیون تو دا روک گئے نا ولو سمیل تے ایک پیدا تھی ویندی ہے اللہ فرمے دے میں کو مشک تے امبر کنو زیادہ پسند ہے کیا بات کیا بات کیا بات روزے دار دی منہ دی خوشبو مشک تے امبر کنو زیادہ پسند ہے اور فرمایا روزے دار کو مسواک نہیں کرنا چاہیے اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمیندے روزے دار کو مسواک کرنا چاہیے حضور اور کیوں فرمایا جڑے روزے دار دے منہ دی وہ اللہ کو اتنی پسند ہے تے خوشبو کتنی پسند ہوتی ہے اہتمام کرنے ماہ سیام دا اج کرو تیاری شروع کر دے اور ام المومنین عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرمیتے سوائے ماہ رمضان دے حضور کو کئی مہینے دے اندر زیادہ روزے رکھدا نہیں دیتا فرمایا جتنے روزے حضور شعبان المعظم دے اندر رکھ دیا یعنی کہ حضور رجب دا چاندر دیکھے نا حضور فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان اللہ رجب دے اندر برکت عطا فرما شعبان دے اندر برکت عطا فرما و بلغنا رمضان حضور فرمایا اللہ سکو رمضان تے پہنچا سکو رمضان نصیب فرما دعا ہے اللہ کریم ماہ شعبان دا صدقہ ماہ رمضان دا صدقہ اللہ بھئی امیر بخش صاحب دی اماں مرحومہ مغفورہ اللہ درجات بلند فرماوے خالق کائنات